آپ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ پیر کی تلاش میں جڑ گئے۔ کیا آپ پیر کی تلاش میں لگ گئے کہ مجھے کوئی کامل پیر چاہیے؟ کیا ایک کوئی کامل پیر چاہیے؟ آپ نے جستجو تلاش کی، آپ نے سفر شروع کیا، کسی اللہ والے کے بارے میں سنا کہ وہ بہت بڑا اللہ والا ہے، وہاں پر آپ جاتے ان سے ملاقات کرتے، لیکن وہ جو اللہ والے تھے وہ یہی کہتے، اے غریب نواز، اے معین الدین، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس جاتا وہ یہی جواب دیتا کہ تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی جستجو کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، آخر کار آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد وہاں پر آپ کے پیر و مرشد ہمارے ہارونی وہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب میری تلاش مکمل ہو گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پیر بھی بڑا کامل تھا، جیسے ہی غریب نواز کو دیکھا آپ نے کہا، اے حسن تم آ گئے۔ کیا کہا؟ اے حسن تم آ گئے۔ اب غریب نواز سوچنے لگے، اب غریب نواز یہ حیرت میں پڑ گئے کہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آپ نے پوچھا، اے میرے پیر یہ تو بتاؤ کہ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ تو حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہند کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا ہے، ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا ہے، اور پیر کیسا ہونا چاہیے وہ بھی آپ سمجھیے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ان سے حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں ہوئی۔ مسجد میں ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے مرید ہونا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی نے کہا کہ جاؤ 2 رکعت نفل پڑھ کر آؤ۔ آپ نفل پڑھ کر آتے ہیں، پڑھ کر آنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کریے۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے کہا کہ اب سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد تو عثمان ہارونی نے کہا کہ ہمارے یہاں 1 رات اور 1 دن کا مجاہدہ ہوتا ہے، آپ مجاہدہ کیجئے 1 دن اور 1 رات کا۔ غریب نواز اس کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اب جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اب حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ آؤ اب تمہیں میں اللہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب آپ بات سمجھیے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ غریب نواز کو کہہ رہے ہیں، جو اللہ والوں کے خاندان سے ہیں، کہ جن کے والد بھی ولی تھے، جن کے دادا بھی ولی تھے، اور آپ پیڑھیوں تک چلے جائیں سارے کے سارے ولی تھے۔ آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، رات و دن اللہ کی بارگاہ میں لگے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے باوجود حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اللہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ تک تمہیں کیسے پہنچا ہوا ہوں؟ میں قرآن میں پڑھتا ہوں، حدیث میں پڑھتا ہوں، اچھی اچھی باتوں پر عمل میں کرتا ہوں، نفل میں پڑھتا ہوں، سارے کام میں کرتا ہوں۔ اب آپ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں، یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ تک پہنچا دیتا ہوں؟ حضرت غریب نواز نے یہ سوال نہیں کیا، آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضرت غریب نواز نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت عثمان ہارونی نے کہا کہ کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو غریب نواز عرض کرتے ہیں کہ پیر و مرشد میں عرش اعظم تک دیکھتا ہوں۔ کہاں تک؟ عرش اعظم تک دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زمین میں دیکھو، کہاں تک دیکھتے ہو؟ غریب نواز نے کہا کہ زمین کے اندر تحت الثری تک دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کیجئے۔ آپ نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کا ورد کیا۔ ورد کرنے کے بعد آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز سے پھر کہا کہ آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضرت غریب نواز نے پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر حضرت عثمان ہارونی نے کہا کہ کہاں تک دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ عرش اعظم کے آگے تک دیکھتا ہوں۔ وہ جو اللہ نے حجابات رکھ رکھے تھے ان کو بھی اب میں دیکھ پاتا ہوں، جہاں تک اللہ نے مجھے قدرت دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، میں بات کلیئر کرتا چلا جاؤں تاکہ کوئی بد عقیدہ کل کو کوئی آبجیکشن اٹھائے تو آپ اس کو جواب دے سکیں، کیونکہ بد عقیدوں کا کام یہی ہے کہ وہ کرامت جب دکھاتے ہیں، کوئی اللہ والوں کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ میرے دوست، اللہ کی شان ہے، مگر اللہ جسے یہ شان عطا فرمائے ان کی بھی شان ہے۔
اب اگر کوئی یہ کہے کہ غریب نواز نے اپنی طاقت سے کیا، غریب نواز کا سب کچھ اس کے اندر اپنا ہی تھا، تو وہ انسان بالکل گمراہ ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی ہی نہیں، تمام نبیوں کو بھی جو طاقت ملی ہے وہ اللہ ہی نے دی ہے، اور جب اللہ نے دی ہے تو میں اور تم ہوتے کون ہیں یہ سوال کرنے والے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ بھائی تجھے اور مجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ جب اللہ نے دیا، وہ بندے نے لیا، تو میں اور تم ہوتے کون ہیں؟ اور میں بارہا اس میں تقریر کر چکا ہوں جو اللہ والوں کو اللہ نے طاقتیں عطا کی ہے۔ اب بات یہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان سے مرید ہو رہے ہیں، ان کے وہاں رہ رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور میں بتاؤں، حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر کی بارگاہ میں 1-2 دن نہیں رہے یا 100-200 دن نہیں رہے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ غریب نواز اپنی پیر کی بارگاہ میں 20 سال تک رہے۔ کتنی سال تک رہے؟ 20 سال تک رہے آپ اپنی پیر کی بارگاہ میں۔ تب آپ سوچئے کہ انسان کو اگر اللہ بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، تو اس سے پہلے اللہ والوں کی صحبت حاصل کرنی ہوگی، اس کے بعد انسان ان درجات پر، ان مقامات پر پہنچتا ہے جہاں تک اللہ اسے پہنچانا چاہتا ہے۔